الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوسری شادی کرنے والا مرد کیا عیاش ہوتا ہے، عیش ہوتا ہے، یا ایک سے زیادہ شادی کیا حرام ہے؟ دیکھیں، لوگ دوسری شادی کرنے والے کو عیاش پرست سمجھتے ہیں، شہوت پرست سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ اس مسئلے میں بہت کم بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ بنایا، عورتوں کو الگ بنایا، الگ الگ ان کی ضروریات ہیں، الگ الگ شہوات ہیں، ایک الگ الگ ان کی فطرتیں ہیں۔ عورت کے لیے ایک شوہر کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ مرد کے لیے بھی ایک بیوی کافی ہو۔ یہ عورت اپنے حساب سے نہ سوچے، مرد کے لیے ایک اور بناوٹ اللہ تعالیٰ نے، اس کی شہوت اور طریقے کی رکھی ہے، اس کی فطرت اور رکھی ہے، اس کو حقوق اور دی ہیں۔ عورت کی بناوٹ ضرورتیں اور ہیں، تو عورت اگر سمجھتی ہے میرے لیے شوہر ایک کافی ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ مرد کے لیے بھی ایک بیوی کافی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا مرد کی شہوت بھی، مرد کی شہوت کو بھی تو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ یہ فطری چیز ہے، غلط نہیں ہے، غلط طریقے سے پوری نہ کرو، بس یہ مسئلہ ہے، یہ ایپ والا مسئلہ ہے۔ فطرت تو اللہ نے عیش شہوت بندے کے اندر رکھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غلط طریقے سے پوری نہ کرو، حلال طریقے سے کرو۔ کوئی عیب والی بات تو ہے نہیں۔ اگر کوئی دوسری شادی اس لیے بھی کرتا ہے اپنی شہوات کے لیے، ضرورت کے لیے، جسمانی ضرورت کے لیے، تو کوئی عیب تھوڑی ہے، یہ چیز تو اللہ نے رکھی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ غلط طریقے سے پوری نہ کریں، حلال طریقے سے کریں۔ حلال طریقے سے آدمی شہوت پوری کرتا ہے تو اس میں ثواب ہے، اجر ہے، نیکی ہے۔ دیکھیں، عورتوں کی شہوت اگر کم ہے، ضروری نہیں ہے کہ مردوں کی بھی کم ہو۔ اگر شوہر کی ضرورت زیادہ ہے، بیوی اگر پابندی لگا دے بلا وجہ، تو یہ ظلم کر رہی ہے اپنے شوہر کے اوپر، اپنے شوہر کی نافرمان مانی جائے گی، یہ نافرمانی میں چیز آئے گی۔ اگر مرد دوسری شادی کرتا ہے، اپنی شہوت پوری کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک عورت کو ذمہ داری بھی تو نبھاتا ہے نا، ایک عورت کا خرچہ بھی تو اٹھا رہا ہے، ذمہ داری بھی تو پوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک عورت کی ذمہ داری بھی تو پوری ہو رہی ہے، اس کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے، ساتھ ساتھ اور اس کا خرچہ بھی اٹھا رہا ہے، اپنی ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایسے آدمی کی قدر کرنی چاہیے، بلکہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بجائے کہ آپ اس کو برا کہیں، ہانسا مذاق کریں، مذاق کریں اور اس کو شرمندہ کریں اور اس کا معاشرے میں مذاق اڑائیں۔ جس نے 2 شادیاں کی ہیں، اب تیسری کا ارادہ ہے، اب یہ ہے۔ اس طرح کے لوگ مذاقی باتیں کرتے ہیں، عجیب سمجھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جو دوسری شادی کرتا ہے اسے سمجھتے ہیں شاید یہ عیاش قسم کا آدمی ہے، تو دوسری بیوی سے خوش نہیں ہے، پہلی سے یہ خوش نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں بلا وجہ، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اور یہ ہمارے جو سلف ہیں ان کا طریقہ رہا ہے، تو یہ سنت کی بات ہے۔ لیکن ایسے آدمی کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ شاید زنا کرنے والے کو شاید اتنی بری نظر سے کوئی نہ دیکھے، زنا ہو رہا ہے تو شاید اتنا حیران نہ ہو، اتنا نہ کریں۔ لیکن دین میں شہوت حلال طریقے سے پوری کرنا، تو اس کا تو ثواب ہے، کوئی عیب والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک سے زیادہ شادی کرنا، بعض لوگ شاید اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ ایک سے زیادہ شادی کرنا یہ مشروع عمل ہے، یہ جائز ہے، لیکن بعض لوگ شریعت کے حکم یہ تسلیم نہیں کرتے، عیب نکالتے ہیں۔ لوگ اپنی پسند کو شریعت کے حکم سے اوپر لے جاتے ہیں، شریعت کے حکم کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، یہ ہماری گمراہی ہے۔ دوسری شادی پر علماء کا اتفاق جمع ہے، اس پر اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کی شریعت کے خلاف حکم کے خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ سوچیں کہ آپ کسی شریعت کے حکم کے خلاف تو نہیں بول رہے۔ اگر آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تو اس معاملے میں آپ شریعت کا حکم کو آگے رکھیں، چاہے آپ کی مرضی کے خلاف ہی بات آپ کو کیوں نہ لگ رہی ہو، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنی مرضی پیچھے رکھیں، خواہش کی کوئی قدر نہیں ہے شریعت کے حکم کے سامنے، اللہ کا فیصلے پر راضی رہیں۔ یہ بھی محبت کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کی بات بھی مانیں، اس کے فیصلوں کو بھی مانیں۔ جس سے محبت ہو اس کے حکم بھی پسند ہوتے ہیں، تو اللہ اور رسول سے پیار اور محبت ہے کہ آپ ان کے طریقے سے بھی محبت کریں۔ یہ خالی دعویٰ نہیں محبت کا چلنے والا۔ آپ اگر دوسری شادی بلا وجہ آپ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، ناپسند کر رہے ہیں، کوئی عذر ہے، الگ مسئلہ ہے، بلا وجہ اس کو ناپسند کرنا، تو آپ اللہ کے حکم کو ناپسند کر رہے ہیں، شریعت کے حکم کو ناپسند کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں لا علمی میں، جہالت میں۔ تو اللہ اور رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے طریقوں سے بھی محبت کریں۔